آئی نو کہ ایک فتویٰ نکلا تھا اور مجھے اس فتوے کے بارے میں علم ہے، لیکن وہ فتویٰ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک پرسنل فتویٰ ہے. اور جب بھی آپ ایک پرسنل فتویٰ دیتے ہیں اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی اسکالر آ کے دوبارہ کسی نہ کسی حدیث کے ریفرنس سے کبھی بھی بریک کر سکتا ہے. تو پرسنل فتویٰ، پرسنل لیول کے فتواز جو ہیں دے آر نیور اوتھینٹیکیٹڈ، اور اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اس پرابلم کو ذرا ریموو کر دیا جائے اور بعد میں 4-5 بندے آ کے جو ہے نا اس فتوے کے اوپر لات مار کے اسے رول کے پھینک دیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو اس چیز سے نہیں لیتے. لیکن جو انہوں نے پہلے بات کی تھی نا وہ بالکل صحیح کی تھی کہ جنت کا سوچو، آخری دنیا کا سوچو. میں اس کے اوپر ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اصل ایسنس یہی ہے. اگر آپ فتواز کو چھوڑ دیں اور صرف اسلامک اسکرپچرز کے تھرو جائیں تو قرآن و حدیث کی روح سے روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ جاب چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دے، روزہ نہیں چھوڑے گا. دس از لائک وداؤٹ فتوا، یعنی وداؤٹ فتوا جو اسٹیٹمنٹس ہیں نبی کی اور قرآن کی، اس کے اندر سے جاب چھوڑ دینی ہے. فتوا جو ہے یس آئی نو فتوا ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز سے بیکڈ اپ نہیں ہے. سر ایک سوال تھا میرا. جی جناب پوچھیے. جی میرا سوال تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، میں پوچھ سکتا ہوں پھر سر؟ نہ پوچھیے، پھر نہ پوچھیے، کانٹیکس میں رہیے، پھر پوچھ لیجیے. سر لونڈیوں کے اوپر تھا. سر لونڈی کے اوپر بھی کانٹیکس آج کا چل رہا ہے، رمضان ہے، رمضان کا لونڈی سے کوئی تعلق ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں. سر میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے، آپ تھوڑا سا جواب دے سر دیجیے. فائدہ میں نے کیا اس کے بارے ہے؟ میں نے آپ کی ویڈیو ساحل صاحب دیکھا. ٹاپک چینج کرنا ہے یار. بس تھوڑا سا. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا، رمضان کے اوپر نہیں بات ہو رہی ہے، ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں میں ٹاپک چینج نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نا کبھی کر اس رہے کا ہیں نا. جواب آپ کی اسکرین سے لیا نہیں نا، تو میں سوچ رہا تھا آپ ایک دم سے دے دیں گے نا تو تھوڑا سا میرا بھی کلیئر ہو جائے گا. میں بھی نہیں سر سیکھنا آپ چاہتا ہوں رہنے دیں ٹاپک. سر، ٹاپک پہ آج بات کریں. رمضان ہے، اتنا کبھی کبھی آتا ہے سال میں ایک دفعہ. لیٹس ٹاک رمضان 30 دن، اس کے بعد لونڈی چھونڈی کریں گے، دوبارہ کھیلیں گے لونڈیاں لونڈیاں. سر بس ایک سوال ہے ٹھیک ہے. چھوٹا سا، آپ ہاں یا نا میں جواب دے دیجیے. نہیں سر میں نہیں دوں گا نا سر، یہی تو کہہ رہا ہوں. لونڈی لونڈی بعد میں کھیلیں گے نا 30 دنوں بعد. 30 دن رمضان کے اوپر کھیل لیں تھوڑا سا. یہ ابھی آپ ہی بتا رہے تھے نا فتوے شتوے کہ کوئی اور ہاں بتا سر رہا میں نے تھا؟ بتایا تھا، لیکن جتنا میں نے سنا تھا آپ کو بتا دیا، باقی ماننا نہ ماننا تو ہاں تو اس میرے کا اوپر. نہیں، ٹھیک لیکن ہے وہ آپ فتوا تو پوچھیے. نہیں ہے نا. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے، جو آپ کے اسکالرز، جو میجر اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 پلرز کے اندر موجود ہے، رائٹ؟ 5 پلرز میں ہے نا، 5 ستونوں میں جی سے ہے نا بالکل. رمضان کا روزہ. اوکے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے جیسے ہی آئے گا رمضان، شہر الرمضان، تو آپ نے جیسے ہی دیکھو گے مہینے کو، بائی دا وے وہ بھی ایک بڑی اسٹوپڈیٹی ہے، آپ مہینے کو شہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ شہاد کے لیے جو آپ مہینے کو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹس ویری سلی، بٹ اینی ہاؤ کسی اور دن کریں گے اس کے اوپر بات. تو پھر بات یہ ہے کہ ایکسکیوز کوئی نہیں رہ جاتا، تو لہذا جاب چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، لیکن روزہ جی نہیں چھوڑو. جی تو یار کتنی بونگی ہے. اب وہ محمد کے زمانے میں تو چلو ٹیمپریری نوکریاں ہوتی ہوں گی متا کی طرح، لیکن آج کل کے زمانے میں ٹیمپریری نوکری تو نہیں ہے. آپ کو نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایک بلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے اور آپ کو بلڈنگ بنانے کی نوکری مل گئی ہے اور آپ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں، پہلی مزدور ہیں، غریب بندے ہیں. اب آپ تو میں کام کر رہے ہیں تو جاب چھوڑ دو، نہیں تو آپ مر جاؤ دھوپ میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے. جب تک اچھا دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں فتوے میں، دوسری بات اس میں جب تک ہیٹ سٹروک یا اس ٹائپ کی چیز ہونے کا نہ ہو، دیکھو تب تک نہیں چھوڑنا آپ نے. سو پہلے آپ جاؤ ذلیل ہو پورے طریقے سے، پسینو پسین ہو، زبان منہ خشک ہو، جب مرنے جو کہ ہو جاؤ نا تو روزہ توڑ لو. دیٹس آلسو اسٹوپیڈیٹی. اب وہ جو فتوا، جو دوسرا فتوا، میں آپ کو سیکنڈ فتوا دکھا رہا ہوں. جو سیکنڈ جی فتوا ہے جس نے پہلے فتوے کو ذلیل کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اس طریقے سے فتوا دوسرے اسکالر نے جو ایکسپلین کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ایسی کنڈیشن پہ آ جاؤ کہ اگر اب پانی نہ پیا، ٹھیک ہے، تو آپ مر جاؤ گے یا آپ کی باڈی کے اوپر ڈیمیج ہو جائے گا، بے ہوش ہو جاؤ گے، تو آپ نے توڑنا ہے. اس کے لیے اس نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا، ایک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، جو میں نے پڑھا تھا لانگ ٹائم اگو، یہ پڑھی تھی میں نے باتیں. اس نے ریفرنس دیا تھا ایک کہ جی ہاں روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر جان کے اوپر خطرہ ہو آپ کے، یعنی جان کی لالے پڑ جائیں آپ کو، کیونکہ اس وقت یہ آپ اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ کیونکہ بیمار کے لیے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا نا، تو وہ نہیں رکھے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ جو ہے نا اس الاؤنس کے اندر آؤ گے کہ اب آپ مرنے لگے ہو اس لیے روزہ توڑ لو. تو وہ جو کمپلیٹ فتوا ہے وہ یہ والا ہے جو دوسرے والے نے اس کو فکس کیا تھا. تو جی اس لیول تک مزدور کو لے کے ہی کیوں جانا ہے؟
کہ وہ مرنے جوگا ہو جائے. That's my question. محمد کو کیوں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت آئے گا جب آپ کی نوکریاں ایسے نہیں ہوں گی کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو کسی بندے نے گھر بنانے کے لیے بلا لیا. Where things will be different. جی جی سر اسلام کے اندر نا دنیا کی جو اوقات ہے وہ کتے جیسی ہے, مطلب 60-70 سال نہیں کی کتے جیسی زندگی ہے, نہیں ہے پھر سر, کتے کی ایسا پھر بھی اوقات ہے, آپ کے ٹٹی جیسی ہے. غلط کہا آپ ایسا ہی نے, سمجھے. کتے جیسی نہیں ہے. کتے کو محمد نے کہا ہے کہ آپ نے کالے کتے مارنے ہیں اور شکاری کتے نہیں مارنے, کیونکہ وہ شکار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی پھر بھی کوئی اوقات ہے. تو اسلام جی کے جی لیے دنیا کی میں اوقات ٹٹی سے بھی کم تر ہے, بلکہ ٹٹی کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے, وہ فرٹیلائزر میں بن جاتی ہے. یعنی تو سر وہی ہے نا, ٹٹی سے بھی بری اوقات ہے دنیا کی. اور بتائیں سر, میں آپ کے ساتھ ہوں. جی کہتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے نا اس کا اجر ملے گا, اور ہمیشہ کی زندگی تو اس کے بعد ہے. تو اگر تھوڑی مشکل آخرت جھیل میں بھی اجر لی کیا ملے گا, پورے ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے. تو یہی ہے نا, دیکھو ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ اچھا اب آخرت یہ میں بتائیں, ملنا وہ ہی حور اب کا مشکل جھیل. حور نے روزے رکھے تھے, جی حور نے روزے رکھے تھے کہ وہ جنت میں رہ سکے ساری عمر. نہ وہ تو بنائے اس لیے اسے. اچھا تو وہ ایک خاص, اچھا لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ نے ایک خاص مخلوق صرف اس لیے بنائی کہ وہ جنت میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لیکن اس کا امتحان نہیں تھا. ہمارا کیوں امتحان ہے, ہم نے کیا ظلم کیا تھا, کیا کیا گناہ ہم نے کر لیا جنتی تھا. اللہ میاں کو چپیڑ مار دی تھی کہ اللہ میاں نے ہمیں وہ یہاں پہ جنتیوں امتحان کے میں لیے ہے ڈال نا, دیا. وہ حوروں نے کیا کیا تھا کہ وہ جنت میں نہیں گی ہمیشہ ہمیشہ. نہیں وہ جنتیوں کے لیے ہے نا, مطلب جو لوگ یہاں سے یار ٹھیک ہے امتحان پاس کر جنتیوں کے کے لیے جائیں ہے, گے لیکن ان کے اس نے لیے ایسا ہے. کیا کیا تھا کہ جنت میں رہے گی. اسے بنایا اس لیے کام, اس کی ڈیوٹی سمجھو اسے, جیسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, بس اس کی بھی ایسے ہی ہے. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ جنت میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ, اس نے ایسا جی کیا جی کر لیا تھا کہ جنت میں رہے گی. اسے بنایا اس لیے سر. اب ایسے تو بہت سارے یہی تو سوال کھڑے ہو پوچھ جائیں رہا گے نا, ہوں, تو مجھے یہی تو پیدا پوچھ ہی رہا کیوں ہوں کیا. بھائی. دیکھو جنت میں جانے کے لیے آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں, رائٹ, اعمال ہیں آپ کے, رائٹ, جی اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جی مجھے بتائیں کہ اس حور نے کیا کیا ایسا کہ وہ ساری عمر جنت میں رہے گی. بنایا ہی تھا بنایا ہی تھا بنایا تھا بھائی, پھر آپ کے مطابق تو انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہی تھا نا, جی تو وہ جنت میں کیوں کہیں نہیں بیٹھی ہوئی, وہ وہاں پہ کیوں بیٹھی ہیں. ان کے اندر نفس نہیں ہے نا. ارے ان کے اوپر نفس کیوں نہیں ہے, کیا مطلب نفس نہیں ہے. نفس کسے کہتے ہیں, نفس تو ہر کسی کا ہوتا ہے, نفس کے بغیر تو کوئی زندہ ہی نہیں ہے. اللہ کا بھی نفس ہے, انسانوں کا بھی نفس ہے, فرشتوں کا بھی نفس ہے, حوروں کا بھی نفس ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے, کس نے کیا نفس نہیں ہے حوروں کا. ہو ٹولڈ یو دیٹ, کہاں سے پڑھا آپ نے. ارے ٹھیک ہے, اگر آپ کے حساب سے مان بھی لی جائے ساری باتیں, تو پھر نہیں دنیا نہیں تو ہمارے ختم ہو حساب گئی سے نا, نہیں, تب تک یہاں گوڈ تو نہیں. بولے کہ یہ ایک لوجیکل بات ہے, پھر میں آگے چلتا ہوں آپ سے. چلے مان لیا میں نے. لوجیکل بات ہے نا, جی جی بہترین. ہاں جی اب آگے چلیں. میں بول رہا تھا کہ سب کچھ آپ کے حساب سے ہو جائے, مطلب میں آپ نے کہا کہ میں سب کچھ مان میرے لوں تو حساب سے کوئی ہو جائے. نہیں میں بات کر رہا اگر ہوں سب تھوڑا سا کچھ میرے غور حساب سے فرض ہوتا ہے. تو میں اللہ کی طرح نہ ہوں. لیٹس سے اگر میں خدا ہوں, جیسا کہ ابھی آپ نے بولا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا, اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا, سب کو ایک ہی دین پہ لے آتا, سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا. یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اللہ ہوتا تو میں واقعی سب کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن دیتا. میں لڑائیاں نہ ہونے دیتا اس قسم کی جس طریقے کی ہو رہی ہیں. میں سب کو کہتا میں یار یہ جو بول کرنا کر لو. جی میں یہ کہنا میں چاہتا تو ہوں. اللہ ہوں, میں اپنی جنت اس کو دوں گا جو میرے کو مان لے گا. چلو لیٹس سے, جو نہیں مانے گا میں کہوں گا بڑو پانڈے میں سر لڑائیاں نہ میں یہ کراتا بول اس دنیا پہ پاگل کتوں کی رہا طرح. جی 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 میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر میں مان لوں ایسا کہ کوئی خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک بار کے لیے, نہیں میں تو پھر مانتا ہوں اب خدا ہے, کس نے کہا خدا نہیں ہے. اچھا مانتے ہو تو پھر خدا کا تعارف کراؤ نا, خالی خدا کی کمیاں نکالو گے. میں خود خدا ہوں تمہارا. دیکھو اللہ میاں کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. جی نہیں اجازت ہے. میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. ثابت کرو. میں بتا رہا ہوں, نہیں میں میں بول رہا ہوں آدم سیکر بول رہا ہے میری مرضی کے مطابق پتا نہیں, بغیر میری مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. لو اللہ کو پتے ہی ہلنے روک کے دکھائے, جاؤ. وہ مرضی نہیں, اجازت ہے اللہ کی. اب میری اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, میں کہہ رہا ہوں. نہیں اب آپ اللہ کی کو کیا اجازت سے روک مجھے کے دکھا, جی اللہ کو اب روک کے دکھا. اللہ مطلب مجھ سے بڑا ہے تو اسے کیا روک کے دکھا. مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے نا کہ اللہ کچھ بھی روکتا پھرے یا کچھ, مطلب تو بابا یہی بات اللہ ہے نا, نے اس مسلمان دنیا کا کو یہی بقدر ہے. ایفرٹ بنایا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر, میں کہہ رہا ہوں میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. پروو می رانگ. میں بول رہا ہوں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, بقدر ایفرٹ دنیا بنی ہے, آپ جیسے ہم چاہیں نہیں کرم اللہ کرو, نے نہیں دے مرو رکھی, میں جیو. نے دے رکھی ہے, میں نے دے ارے رکھی ہے. سر اٹ واز می, ارے اٹ از میرا می. میں اپنا سوال پورا کر لوں جو تھا میرا, سر دنیا میں نے پھر آپ. بنائی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو. سر دنیا ثابت نہیں کرے میں بنا نے نہیں سکتے بنائی. تم. یار ثابت کرے میں نے نہیں نہیں بنائی. میں کرتا ہوں ثابت. ابھی انسان کریں دنیا کریں. نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے جی. میں انسان آپ ہوئی نہیں, پاکستان میں میں تو اللہ ہوں, میں نے بولا.
اللہ کی زبان نہیں ہے بھائی، میں نے بولا میں اللہ ہوں. اللہ کی زبان نہیں ہے. اللہ کی کیوں نہیں زبان ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں آ کے بولا انی انا اللہ. قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پہاڑ کے اوپر آیا، وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی، اور وہاں اس آگ میں سے آواز آئی انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. اللہ تو بولتا ہے. وہ جیسا اس کی شان کا لاگے ویسے اس کی زبان نہیں ہے، کس نے کہا؟ جیسا تم آپ نے کی ہے. سنی تھی وہ، تم نے وہ سنی تھی بات جی کون سی؟ جب اللہ نے بولا تھا انی انا اللہ؟ نہیں میں نے تو نہیں سنا. نہیں سنا تھا نا، تو تمہیں کیسے پتا اللہ کیسے بولتا ہے؟ علماء کا موقف یہی ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے، باقی جیسا اس کی شان علماء کے کو لاگے گولی ویسا مارے، انسان کو قرآن کو بتانا. ماننا ہے کہ علماء کو ماننا ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے ارے قرآن کے سامنے؟ قرآن بھی تو علماء ہی قرآن بتاتے کے ہیں نا. سامنے علماء کی اوقات بتائیں مجھے. ایک عالم کھڑا ہو کے کچھ بھی بونک دے، قرآن اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہو، تو قرآن کی مانو گے یا علماء کی مانو گے؟ قرآن کی مانی جائے گی، لیکن ہمیں بتانے بات والے بھی ختم. تو قرآن میں علماء اللہ ہی کیا ہیں نا. کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے اس کو دیکھ لیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پہ جائیں. سر میں نا تھوڑا سا ایک سوال کر لوں آپ سے، میں کچھ سیکھنا نہیں چاہتا نہیں، ہوں نا، پہلے میں بھی پہلے کچھ پہلے پہلے سوال بعد میں آپ کیجیے گا. جی جی جب وہ موسیٰ آگ کی طرف گیا، ٹھیک ہے، جی تو آگ کے پاس سے ندا آئی، ٹھیک ہے. جب وہ آیا تو وہاں سے ندا آئی، ٹھیک ہے. جی نودیا یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس موسیٰ گیا تو وہاں سے ندا آئی یا موسیٰ، او موسیٰ، اے موسیٰ. کیا آواز آئی؟ کہ پہلے کیا کہتا ہے انی انا ربو کا، بے شک میں تیرا رب ہوں. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ دو آیتیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں. انی جی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ. اب مجھے بتائیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ فرشتے کی آواز تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ فرشتہ تو نہیں کہہ سکتا میں بے شک میں اللہ ہوں. یہ آواز تو پھر اللہ کی ہے، ورنہ تو فرشتہ اگر کہے گا تو فرشتہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے. یہ آواز تو اللہ کی ہے. جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اللہ بولتا ہے، اس کا مطلب ہے ایسے ظاہری تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ بولتا ہے، لیکن میں نے بے جہاں تک شک. سنا ہے کہ ظاہری اللہ کی کیا؟ زبان نہیں ہے. جی چلے اس کو بات نہیں کر کے دکھائیں. ہاں یہی بات نہیں، یہ ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے، جیسا اس کی شان کا لگے وہ جب اللہ جو منہ سے مطلب. کہہ رہا ہے. یار دیکھو یار، آپ اس وقت اتنے بدک گئے ہو کہ آپ قرآن کو جھوٹا کہنے شروع ہو گئے. یار نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مطلب نعوذ سارے باللہ مولوی نعوذ قرآن باللہ کو الٹا نعوذ بول باللہ. رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے اننی اننی انا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. انا فعبود. اچھا یہ اب اللہ کیسے کب کہتا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا اللہ کہتا ہے. آپ کو تو بڑا قرآن پڑھا، آپ نے یاسین حدیث زیادہ پڑھ کے سنا دی تھی. فلما فلما جی اتاہا نودیا یا موسیٰ. جب موسیٰ وہاں جی پہنچا تو اسے صدا آئی. صدا آئی. موسیٰ یہاں سے پوچھا تو صدا آئی. آپ تو عربی جانتے ہیں، مجھے اس لیے آپ کو عربی جی دکھا رہے ہوں، ورنہ اردو ٹرانسلیشن میں تو گیم ڈالی ہوئی ہے کے پاس. کے پاس تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. انی انا ربو کا، بے شک میں تیرا رب ہوں. اب یہ فرشتہ تو نہیں کہہ سکتا نا بے شک میں تیرا رب ہوں. اور ندا آئی، اسپیشلی آواز کی یاد رہی ہے، آواز نو دی، ٹھیک ہے. صدا آئی، جی اور وہ صدا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آواز کہہ رہی ہے انی انا ربک کا. تو بھائی اللہ کی جو زبان ہے وہ تو بولتا ہے، اور بولتا بھی عربی ہے. اللہ عربی بولتا ہے اللہ، جی ٹھیک ہے. تو صدا ہے، آواز ہے، ساؤنڈ ہے. لیکن پرابلم اللہ کے اور میرے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ صرف بولتا ہے جی جی موسیٰ کے ساتھ، میں ہر کسی سے بات کر لیتا ہوں، جو میرے سامنے ہے میں سے بات کر لیتا ہوں. اللہ سے بڑا ہوں، میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ سے. ارے حضرت میرا سوال تھا، آپ نے سنا نہیں، آپ کہیں اور چلے گئے. ارے یار آپ نے میں بتایا تھا بول رہا کہاں تھا کہاں سے گھما کے واپس لے کے آتے ہیں. چلے واپس آ جائیں، چلیں یہ بھی جی بات جی ختم ہوگی. آگے واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی اگلا سوال. میں بول رہا جی میں یہ بول رہا تھا کہ اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا نہیں ہے، جس طرح سے آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے میں ہیں تو بیچ مان میں رہا ایک ہوں ہی چیز. میں خدا ہوں، اس سے زیادہ بتاؤں. جی میں اپنا سوال تو کلیئر کر لوں پہلے. ٹھیک بٹ ہے میں مانتا ہوں مان خدا ہے بھائی، میں مانتا ہوں خدا ہے، میں مانتا ہوں میں اللہ ہوں. سر میں اپنا سوال پورا کر لوں، پھر آپ جواب دو گے تو زیادہ لیکن سر بہتر وہ دے اس پاؤ سے گے. کرے نا جو ایتھیسٹ ہو. میں تو نہیں ایتھیسٹ، میں تو مانتا ہوں اللہ پہ. ساحل بھائی سے کر لوں پھر، یہ تو ایتھیسٹ ہے. ساحل بھائی تو ہے ہی، چھٹی بھی گئے، انہیں مائک میوٹ کر کے نکل گئے. سر آپ مانتے ہو اللہ کو، ٹھیک ہے. میں اپنے لیے ایک بات بول رہا ہوں کہ اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا نہیں ہے تو اب کیسے زندگی مان کا لیں؟ کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ ہے، کیسے مان لیں گے؟ آگے کون ہے بات. پھر؟ کون ہے؟
میں آئی انا یار انا انا اللہ تم اللہ نہیں ہو، دیکھو یہاں سب جانتے ہیں، لکھا باقی بھائی، میں کہہ رہا ہوں جس طرح قرآن میں لکھا. اچھا قرآن کہہ دے تو ٹھیک، میں کہوں تو غلط. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کو تو آپ نے نکال دیا، اب کیا مجھے نکال صحیح دیا؟ خدا میں کا کہہ رہا ہوں میں تعارف اللہ ہوں. کراؤ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ سے میں بہتر کہہ رہا ہوں خدا میں ہے اللہ ہوں یار. تو سر آگے بڑھے ہیں یار اس سے. پھر وہی بات. ارے میں بول رہا ہوں کہ اگر خدا ہے تو اس کا صحیح تعارف آپ کرا دو، اگر آپ مانتے ہو خدا میں. میں تم تو تعارف خدا کرا نہیں رہا ہو ہوں، یہ انی انا اللہ میری جان، انی انا اللہ. میرے بھائی تم اللہ نہیں ہو، تم آئیڈ اینڈ سیکر ہو، تمہارا نام ہے، انسان ہو، 4 ہاتھ پیروں والے ہو. کس بھائی؟ میں بول رہا ہوں اللہ کے بھی 2 ہاتھ، اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں قرآن میں. میں اس اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا اللہ نا کی بھی ابھی، 2 ٹانگیں ہیں، ایک جہنم میں پڑی ہوئی ہے، ایک ریجیکٹ کر جنت دیا میں. اسے. اس کی بھی 2 میں ٹانگیں بول ہیں، رہا ہوں ایک اسے ریجیکٹ کر جہنم دیا، میں ایک جنت میں ہے. ثابت کروں؟ میں بول رہا ہوں اسے ریجیکٹ کر دیا، 2 ٹانگوں 2 ہاتھ والے کو. نہیں، وہ اللہ ہے تمہارا، 2 ٹانگیں ہیں 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ اس کے رائٹ سائڈ پہ ہیں. بائی دا وے میں نے بول دیا نا اسے میں ریجیکٹ کر ڈیفارمڈ دیا ہم نہیں نے. ہوں، میرے ایک ہاتھ آگے رائٹ چلیں، سائڈ پہ، ایک ہاتھ لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو میں ڈیفارمڈ نہیں ہوں، لیکن آپ کا اللہ ڈیفارمڈ ہے، اس کے دونوں ہاتھ رائٹ سائڈ پہ ہیں. بھائی میں بول تو رہا ہوں میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. اب آگے چلیں. کس کو؟ اللہ اصلی اللہ کو ریجیکٹ کر دیا. چلے میرے پہ ایمان جی لیں، ہاں سر. پڑھیں لا الہ. پڑھے نا سر، لا الہ. سر میں آپ کو جب مانوں گا نا جب مجھے، سر آپ میں میرے بول پیچھے رہا ہوں کلمہ پڑھے مجھے نا صحیح پہلے، خدا کا لا تعارف کرا. الہ. سر پہلے لا پڑھے تو صحیح میرے الہ پیچھے کلمہ، لا الہ لا الہ الا آدم. ارے بھیا تھوڑا سا دیکھو، بھیا پہلے کلمہ دیکھو تو بات پڑھ جس لینا، بات پتہ پہ لگے آپ بڑھی. نے ریجیکٹ کیا ہے. پڑھے ذرا، لا الہ لا الہ الا آدم. الا اللہ. نہیں الا اللہ نہیں، ابھی تو کہہ رہے میں نے اللہ کو ریجیکٹ کر دیا، پھر دوبارہ الا اللہ کر رہے ہو. دیکھو آپ نے سر آپ جھوٹ مذاق بولتے سے ہیں نا، ہٹ پھر کے اس کا تھوڑا سا مطلب میں جھوٹ نہیں سوال ہے، کر ہم رہا ہوں نا کہاں سر. رہے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مجھے بتائیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ میں مذاق سے، میں آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا نا، میں جانتا نہیں آپ کو ایسے کیسے. میں اگر اسے ریجیکٹ کر دوں گا تو پھر ارے ایسے یار تھوڑی نا اللہ کو اللہ کب جانتے ہیں ثابت. آپ؟ اللہ کو کب جانتے ہیں آپ؟ تھوڑا اب تو بولے ذرا، جانتے ہی لا ہیں. اچھا الہ. ہاں، جی لا سہیل بھائی الہ. یہ جب تک الا آدم. سر میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا نا، کیونکہ تو آپ کو میں جانتا نہیں. اللہ کا کیوں پڑھا تھا؟ اللہ کا وہ کیوں تو پڑھا ہے؟ پیدائش ہی پڑھ کے نکلا ہوں نا. کیا مطلب پیدائشی نہیں پڑھ کے نکلے آپ؟ بڑے ہوئے پھر آپ نے پڑھا، ایسے نہ کریں. سر میں سیکھنا چاہتا ہوں نا. میں بول رہا ہوں کہ اگر اس خدا کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر اصلی خدا کا تعارف آپ تو کرا دو. ریجیکٹ پراپر کرے نا، پہلے میرا کلمہ پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں. سر آپ کا کلمہ پڑھوں گا تو میں آپ کو خدا نہیں مانتا نا، اس لیے نہیں پڑھ سکتا. پہلے مجھے آپ سر تعارف پہلے کرائیں مانے اصلی پھر خدا میں کا، تب تو سمجھاؤں گا میں نا. مان لوں. پہلے اور مانے ایسے پھر میں کیسے سمجھاؤں گا. جب تک عقل میں نہ آئے ماننا بھی بیکار ہے نا. کیا مطلب بھائی ماننا بھی بیکار ہے؟ دوسرے خدا کو ماننے کے لیے پہلے آپ کو اپنے خدا کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا نا میرے پیارے بھائی قاسم کیا علی بھائی. میں نے بتا تو آپ دیا، جب آپ تک کے حساب سے میں نے ریجیکٹ کر دیا. ایک بار کے لیے مان لیا جائے کہ میرے وہ خدا ایک ٹھیک بار نہیں ہے کے تو لیے نہیں، یہ پکی بات ہوتی ہے بھائی. ایک بار کے لیے کہ یا تو اپنے اللہ کو ثابت کرو خدا ہے، یا تو پھر آپ جو ہے اس پہ ٹکے رہو، یا تو چھوڑ دو اس کو. پھر اپن دیکھتے ہیں کہ اصلی خدا کون ہے کیا ہے. پہلے اپنا خدا جو جس کو آپ مان رہے ہو وہ پہلے خدا ثابت تو ہو جائے، اس کے بعد تو آپ دوسرے کو مانو گے یا نہیں مانو گے. تو سر میں اسے چھوڑوں گا بھی تب نا، تب میرے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے نا. سر ہاں تو اسلام صحیح کیا ہے، وہی ابھی تو آپ ثابت کر رہے نے ہیں. غلط ثابت کیا ہے، اب بھی آپ نے روزے کو غلط ثابت کیا ہے. ساحل میں دیکھیں ایک پلر تو گرا چکے ہیں، یہ باقی بھی ہاں گرا. وہی میں بول رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں قاسم جب علی بھائی. جی آپ دیکھو، ایک ہوتی ہے ضد کرنا. ضد کرنے میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی. مان لو، یہ کر لو، وہ کر لو. بات پکی ہوتی ہے کہ کیا واقعی میں جس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہو وہ خدا ہے بھی، وہ خدا کہنے کے لائق بھی ہے، اس کی ٹیچنگز ویسی ہے کہ اس کو خدا کہا جائے. یہ بات ہوتی ہے. مان لو جی کیا. جی میں اسی بات پہ آ رہا ہوں میرے بھائی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس خدا کو تب جب ریجیکٹ کروں گا جب مجھے لگنے لگے گا کہ یار اس طرح کا خدا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا. بتائے نا ابھی، کیا ہاں خدا میں ایسا وہی ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے پہ ظلم کرے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا اللہ جو ہے مزدوروں پہ ظلم کر رہا ہے، اور انہوں نے ایگری کیا ابھی، ساحل انہوں اور نے آپ ایگری نے کیا اگری ابھی. بھی کیا ہے. میں نے ایگری کر لیا، لیکن اور بھی باتیں ہیں جو اس طرح ایک کی ہیں بھی کہ ہم چیز چھوڑ نہیں دیکھو پاتے. دیکھو ٹھیک دیکھو ہے. دیکھو ایک دیکھیں، چیز اور ساحل قاسم بھائی علی بھائی. ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ انہوں نے اسلام کا ایک پلر گرا دیے
یہاں پہ کوئی نارمل چیز نہیں گرائی, ایک بھی چیز نہیں آپ کہہ سکتے, ایک پلر گرا دیا انہوں نے. ہاں آپ بولیے صحیح بھائی. قاسم علی بھائی میں نے گرا دیا غور پلر. کرو, دیکھو نا, غور کرو آپ, ایک چیز اگر غلط ثابت ہو جائے پورا اسلام جو ہے وہ ڈہ جاتا ہے. آپ نے یہاں پہ کہا کہ ایک خدا جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نے اگری کیا کہ مزدوروں پہ روزہ فرض کر کے آپ کے اللہ نے ظلم کیا ان پہ. جی جی ختم ہو گئی نا میرے پیارے بھائی. ضد کی بات نہیں ہے نا قاسم علی بھائی, پرابلم آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ ضد پکڑ کے بیٹھ جاتے. اس پہ آپ ایک آپ کام نے غلط, کرو قاسم علی بھائی, میں سنو نا. سیکھنا. جی ہاں جی ہاں سنو, آپ سیکھنا. آپ نے ابھی ایک چیز کا انکار کیا, یعنی آپ نے بھی خدا کو ظالم جو ہے مانا ہے, کیونکہ جو ڈسکشن چلا اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے. آپ اس پہ غور و فکر کرو. ہمارے پاس جو ہے اور بھی مومن حضرات ہے, ٹاپک پہ ہم کو بات کرنا ہے. آپ کا بھی جو دوسرا کبھی ٹاپک ہوگا نا, اس پہ آپ جڑ جانا. اس میں بھی ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ جو ٹاپک ہم اٹھائیں گے وہاں پہ آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ غلط ثابت ہوں گے. جی. کتنے ٹھیک ہے ٹائم قاسم علی بھائی؟ کتنے ٹائم اسٹریم شروع ہوتی ہے, کس دن؟ ٹیوزڈے اور فرائیڈے میرے چینل پہ ہوتی ہے رات کے 9:30 بجے انڈیا ٹائم. ایڈم صاحب کے چینل پہ سیٹرڈے رات کے انڈیا ٹائم 9 بجے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ضرور بہت جڑیں گے. شکریہ بھائی. ہاں غور و فکر ضرور کرنا, اور جو باقی میری اسٹریمز ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لینا آپ. اچھا بیفور یو گو, کل میں ثابت کروں گا کہ روزہ بھی محمد نے چوری کیا, اور کل میں یہ بھی وہ ثابت کروں گا کہ روزے کو محمد نے کیسے موڈیفائی کیا, کیوں موڈیفائی کیا, روزہ پہلے کہاں سے تھا, رمضان کیسے آیا, یہ جو شہر ہے یہ کیسے بنا, کریسنٹ مون کہاں سے گیم بنی, یہ سارا کچھ کل میں اپنی اسٹریم میں ثابت کروں گا. اگر آپ نے جڑنا ہوگا تو ضرور جڑیے گا. جی بالکل جڑوں گا میں, اور آپ سچ بولو گے نا تو ایکسیپٹ بھی کریں گے. لیکن کم سے کم میں نے آپ کی کئی ساری اسٹریم دیکھی ہیں جس میں مجھے لگا ڈاؤٹ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں غلطی کری ہے, تو اس وجہ سے میں سر نے. آپ کو جس چیز پہ جی ڈاؤٹ لگا تھا نا اس اسٹریم میں آنا تھا. ابھی اگر آپ کل آئیں گے تو جو ڈاؤٹ لگے گا وہ آپ نے کل اس اسٹریم میں دکھانا ہے, اور میں جو بھی جی چیز جی دکھاتا ہوں وہ اسکرین پہ دکھا کے دکھاتا ہوں, ایویں نہیں دکھا دیتا. تو جس چیز پہ بھی سر ڈاؤٹ میں. لگا ہوگا آپ کو, سن لیجئے جی اس جی اسٹریم کی کٹنگ, یعنی کہ ٹائم کس ٹائم سے کس ٹائم تک, میری ہی اسٹریم میں جو آپ نے دیکھو گے وہ لے آنا, یا ساحر کی اسٹریم میں جو میں بولا ہوگا وہ لے آنا ٹائمنگ کے ساتھ, تو میں اس کے اوپر آپ سے بات کر لوں گا. لیکن کل رمضان اسپیشل اسٹریم ہے تو کل ہم رمضان میں بات کریں گے. اس کے بعد کسی اور سیٹرڈے کو آپ آؤ گے تو لنک آف مائی ویڈیو اور اس کے کس ٹائم سے کس ٹائم میں کیا چیز میں نے بات کی ہے وہ والا ٹائم رہا نا, میں وہ والی اسٹریم چلا کے پہلے اسے ویو کرا کے پھر آپ کے ساتھ مزید بات کر لوں گا. جی جی مجھے لانڈریو کا مسئلہ تھوڑا کلیئر کرنا تھا, وہ میں آپ سے کر لوں گا. وہ بالکل آپ سے کر لیں سوال گے. کر لیجیے. ابھی جی رمضان بالکل. اسپیشل ہے, اس کے بعد والی اسٹریم میں اگر آپ آؤ گے تو آپ کے ساتھ ہم لونڈیوں میں بھی مزید بات کر لیں گے. اچھا سر, رمضان سے ایک سوال تھا بس چھوٹا سا, 1 منٹ کا. سر باقی لوگوں رمضان کو کی بہت موقع سر ساری کل آ بات. دیجیے گا جائیے گا نا, قاسم علی کل بھائی. بتا دو نا, کل سر میرے بس چینل ایک پہ آ جانا, سیکنڈ, ایڈم ایک سی کے اردو پہ. سر 10 سیکنڈ ہے بس. کل ایڈم سی میں کے بھی اردو پہ آ جانا, آپ سے مزید بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, اوکے سر, اوکے سر, تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ قاسم علی بھائی. اچھا مومنہ عائشہ جڑی ہے ہمارے ساتھ, واقعی میں مومنہ عائشہ ہے یا ٹرول ہے کیا ہے دیکھ لیتے. مومنہ عائشہ جی انمیوٹ کر لیجئے. یس ساحل. یار مومنہ ہے آپ؟ ہاں جی ہاں میں مومنہ ہوں. بندہ ہے. یار آپ کے گلے میں گلا جب پھٹ گیا ہے کیا؟ جی آپ کا ایسا کیوں لگ رہا آپ نے اسے پہچانا لالا جی؟ ہیلو. نہیں. ارے کل آیا تھا نا یہ ہماری اسٹریم پہ, اور کل بھی آیا تھا. آوازیں بدل کے بات کر رہا تھا. ہاں جی وہی بندہ اچھا ہے یہ. لیکن اتنا مشقت کیوں کرنا, نارمل. اچھا سمر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بہت دیر سے, ان کا اوریجنل نام جو ہے وہ تو مومنوں والا ہی ہے. سمر صاحب مومن ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. فل مومن ہاف مومن؟ تھوڑا کنفیوز مومن, کبھی من کرتا ہے چھوڑو, کبھی من کرتا ہے ہاف نہیں رہنے مومن. دو. اچھا تو آپ رکے, آپ جو ہے تھوڑے دیر کے بعد پھر سے جوائن کرنا, لاسٹ میں آپ کو لے لوں گا. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال جو ہے فل مومنوں کا ٹائم ہے کہ وہ جو اسلام کو, جو روزے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے ویسا مومن کی تلاش میں ہم ہے. چلو آپ ٹھیک ہے, تھوڑے نیکسٹ دیر کے ٹائم پہ. بعد. اوکے سمر بھائی, اوکے بعد میں آتا ہوں. اوکے, تھینک یو.